ابھی آج میں نے وہ عاطف میاں کی ایک گفتگو سنی، پوڈ کاسٹ ہی تھی، جو کہ میرا پلان ہے کہ اس کے یا تو ترجمہ کروں یا اس کے مختلف سیگمنٹ میں اس کو اردو پنجابی میں اپنی آڈینس کو بتاؤں. انگریزی میں تو انہوں نے اخیر بہت اچھا کر دیا، لیکن یہ کہ اب اس کو عام آدمی کی پہنچ میں اس کے سمجھ کے مطابق سادہ زبان میں ڈھال کے کسی اور نے کیا کرنا ہے، ہم خود کر لیتے ہیں. تو وہ جو آج گھنٹے ڈیڑھ کی پوڈ کاسٹ تھی وہ میں نے دیکھی ہے، سنی ہے. اپنی فیلڈ کے ساتھ جب آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی تو احمدی، ان کو تو مطلب یہاں تک پہنچنے اور اس طرح اس حد تک یوں مختلف ڈائمینشنز میں جا کے سوچنے میں آپ کو جماعت تو نہیں روکتی. لیکن ہمیں مشورہ دینے والے آ کے یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کیا پتہ سچ کیا ہے. تو وہ ایک صاحب، ویسے مجھے پتہ تھا کہ وہ غیر احمدی مسلمان ہیں، ان کا صرف یہ تھا کہ آپ تشکیک مرزا صاحب پہ کریں، تشکیک خلفائے احمدیت کے اوپر کریں، تحقیق ان کے اوپر کریں، عقیدت سے دستبرداری کا اعلان ان سے کریں. تو میں نے کہا مجھے صرف یہ بتا دو کہ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشکیک کیوں نہیں کرتے، قرآن شریف پہ کیوں نہیں شک پڑتا آپ کو، اور اس پہ شک نہ کرنے کے آپ کے پاس لا ریبہ فیہ کے آرگومنٹس کیا ہیں. منہ دیکھنے لگے. میں نے کہا لا ریبہ فیہ کے آرگومنٹس بھی آپ کو دباچہ تفسیر القرآن سے ملیں گے یا مرزا صاحب کی تحریرات سے ملیں گے، جو بتائیں گے کہ ذالک الکتاب لا ریبہ فیہ والا جو اتنا سا حصہ ہے آیت کا، اس کے اوپر کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے. تو آپ ہمیں تشکیک اور تحقیق کے مشورے دیتے وقت منہ مرزا صاحب اور ان کے خلفاء کی طرف کیوں کرواتے ہیں؟ یہ تو آپ اپنا بغض نکال رہے ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو. ورنہ ہمیں مطلب بیٹھے بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوش رکھے، کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ان کا تقیہ کلام تھا کہ nothing could be said with assurity، کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا. تو اتنی دیر میں ان کا بیٹا وہ چائے وائے کی ٹرے اٹھا کے لایا، تو سخت بات ہے. میں نے کہا یہ جب بچہ چلا گیا، میں نے کہا کبھی آپ کو شک پڑا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہ ہو؟ مت ان کی پتہ نہیں میرا ہے کہ نہیں. تو تھوڑا روحان، میں نے کہا ایک منٹ صبر کریں. یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف اور یہ جو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے وجود پیدا کیے ہیں، ان ساروں پہ شک کر لوں تو آپ اپنے بیٹے پہ جمنے پہ نہیں کر سکتے. بات وہ سمجھ گئے، اسکالر تھے، سمجھتے تھے کہ یہ جو جوابی آرگومنٹ ہے، یہ چیزیں اتنی زیادہ ویلڈ نہیں ہوتی جتنی آپ نے گھڑ کے تو مشہور کر رکھی ہوتی ہیں. تو جناب اس طرح کے حالات اور اس طرح کی کیفیات سے جب سارا دن واسطہ رہتا ہے، تو اس بعد میں جب آپ سے مکالمہ کرتے وقت، لاؤڈ تھنکنگ کرتے وقت، آپ سے اپنے تھاٹس کو شیئر کرتے وقت، آپ مجھے بتائیں، خود ہی سوچیں کہ میں یہ اٹھاؤں جام کہ میں یہ اٹھاؤں جام. اس میکدے میں میں تو خراب ہو کے رہ گیا. اور اس پہ مستضاد یہ کہ وہ بعض آ جاتے ہیں کہ جی وہ کچھ کہتے ہیں پروگرام لمبا ہوتا ہے جی تھوڑا، میں سننا بند کر دیتا ہے. میں کہ مینوں کی پتہ سی تسی سننا شروع کدوں کیتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ بات کرنی ہے، میں نے تو اس کو کہیں سمیٹنا ہے. اگر آپ کو جلدی ہے تو وہ اگلے پروگرام میں کوشش کروں گا، اگر میں یاد رہ گیا. اور اب سوچا ہے کہ جو آپ سے وعدے کرتا ہوں ان کو میں کہیں نہ کہیں نشان زد کر دیا کروں، تاکہ وہ پھر اگلے پروگرامز میں کہیں واقعی بات ہو بھی جائے. کہ بھئی جو بہت بیزی ہے اس بندے کو تو مطلب اگر تو وہ کوئی قرآن شریف حفظ کر رہا ہے تو مت سنے میرا پروگرام بیٹھ کے. وہ اچھا کام کر رہا ہے، بڑا کام کر رہا ہے، وہ کرے. میں کب کہتا ہوں؟ میری تو عام سی سادہ سی باتیں ہیں، کسی کے لیے ریلیونٹ ہیں، کسی کے لیے نہیں ہیں. لیکن جب آپ کون سن رہے ہیں پروگرام جو سارا دن سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ ہیں یا کسی ٹویٹر پہ ہیں یا کسی طرح پہ ہیں، تو جب اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں تو اسی میں بھی موجود ہوں نا. اور اس میں اگر آپ 40 منٹ کا پھکڑ پن کا جو پروگرام ہے، میں اب نام نہیں لے رہا، جس میں بہت سے جگتے باز بیٹھے ہوتے ہیں، یا 50 منٹ پہ وہ آپ کو لمبا نہ لگے، اور یہ کچھ گفتگو اگر تھاٹ پروسیس کی آپ سے کی جائے اور وہ آپ کو لمبی لگے، تو پلیز اس کو مت سنیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے.
آپ اس میں خوش رہیں، میں نے آپ کو کب کہا کہ آپ نکل کے آئیں اس میں سے؟ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ جتنوں نے بھی یہ مجھے کہا ہے ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے 10 سے لے کے 20 کتابیں مکمل پڑھی ہوں آج تک. اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے سوچنے والی بات پہ مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے بتایا ابھی عاطف میاں کا میں نے 1 گھنٹہ 22 منٹ کا پوڈ کاسٹ، جس میں کوئی گیجٹس نہیں ہیں، سپورٹیو آواز ہی ہے، بیٹھ کے سننا ہی ہے. مجھے تو کوئی بوریت نہیں ہوئی. مجھے تو وہ 1 گھنٹہ 22 منٹ کا پروگرام لمبا نہیں لگا، اور مجھے نہیں لگا کہ وہ فلانا بہت اہم کام تھا جو رہ گیا ہے میرا. زندگی سارے اسی طرح ہی کر رہے ہیں. بہرحال وہ ایک آخر پہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک صاحب نے میری طرف آنا ہوتا تھا، احمدی بھی تھے، دوست بھی تھے، اچھے معزز گھرانے سے تعلق تھا. تو اکثر و بیشتر وہ مجھ سے فون پہ وعدہ کرتے ہو، جب پھر کہتے کہ وہ ایک فون آ گیا سی، تو میں پھر رستے میں واپس مڑ گیا ہوں. اچھا جی. 3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ میں انتظار کر رہا ہوں اور وہ یہ کہہ کے تو نہیں آئے. اسلام آباد کی بات ہے، 12 کو میں ہوتے تھے ہم. تو ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو اور وہ میرا آخری وزٹ تھا، اور میں نے ان کو بتا بھی دیا تھا کہ یہ میرا آپ کی طرف آخری وزٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دادا مرحوم یہ کہتے تھے کہ زندگی دے وچ آن جان ہوندا ہے، جان نہیں ہوندا. اور اس زمانے میں کسی شریف آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو یہ کہے کہ میری طرف نہ آیا کرو. اس کی طرف جانا بند کر دیں، اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. تو میں نے کہا اگر آپ نے میری طرف نہیں آنا تو میں نے آپ کی طرف کیا لینے آنا ہے؟ تو وہ جب بیٹھے ہوئے چائے کہیں آ گئی تھی تو کہتے سوچی پہ ہو؟ میں کہا میں سوچ رہا ہوں، واقعی سوچ رہا ہوں. کہتے کیا سوچ رہے ہو؟ میں کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں وہاں سے 12 کو سے چلا ہوں اور آپ کی طرف پورا اسلام آباد کراس کر کے F10 تک آپ کی طرف آیا ہوں. اس سارے دورانیے میں کوئی 32 منٹ کی ڈرائیو تھی میری. تو ان 32 منٹوں میں مجھے کس کا فون آیا ہے تو میں واپس جا سکتا ہوں آپ کی طرف آتے ہوئے؟ اور ایسے ہی میں نے کہا حضرت صاحب تو فون رکھتے نہیں ہیں، ان کا تو مجھے آنا کوئی نہیں. تو ان کے علاوہ کسی کا بھی فون آتا تو میں آپ سے ملے بغیر نہ جاتا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. اور آپ کو ہر 4تھی دفعہ جتنی دفعہ آپ نے آنا تھا آپ نے کہا فلاں کا فون آ گیا تو میں واپس جا رہا ہوں. تو میں نے کہا اصل میں آپ نے آنا ہی نہیں تھا، فون تو آتے ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جمعے والے دن تو خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اس دن تو میں پروگرام کرتا ہی نہیں. اور حد ادب کی جگہ ہے، اور واقعتاً وہ مجھے چوئی صاحب کا ہی شعر یاد آیا کہ تو اگر بول رہا ہو پیارے، کوئی بولے تو برا لگتا ہے.